ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے. کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اسی بھی ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ، کہ کامل 10 روزے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے. جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کے موقع پر، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو 10 روزے رکھ لے. تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 7 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور 3 گھر جا کر رکھنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہو گئے 10. اب یہ 10 کی نسبت سے یہ 10 احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. اور یہ مرشد اعظم، بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں، تمام وظائف ہیں، سنت اذکار ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے، میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا. ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں، ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی. بہرحال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4563، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے. یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ ترجمہ ذہن میں ہو، ویسے تو جتنی مرضی تسمیہ کو کھینچ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کریں تو اردو بھی ساتھ پڑھا کریں، اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے عربی ہے، لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے، اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو. اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، تو اس کا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ قرآن کی آیت تو ہے، وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر، تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں، جیسے دعا میں بھی کر دیا. حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ پرفیکٹ دعا ہے. اب مولویوں نے ساتھ لگا دی وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، فلاں فلاں فلاں. حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی آخرت قائم ہو گئی. حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی. تو جو مر گیا اس کی آخرت
قائم ہو گئی تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے، قبر بھی آخرت میں شامل، میزان عمل بھی آخرت میں شامل، پل صراط بھی آخرت میں شامل، کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے اندر امپلائڈ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ڈیٹیل، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا، تعلیم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی۔ کیا بات کی تھی؟ کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے، تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں۔ بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن پاک کی آیت العظم ہے، سب سے بڑی آیت۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے، ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت لکھوائے۔ وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں جی ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے، وہاں آیا سواد اعظم، یہاں آیا آیت العظم۔ تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی، 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز، چاہے عظمت والا گروہ، چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو، وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے، الحمدللہ۔ اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ العظم۔ اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ۔ اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دی ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ۔ اچھا، تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 4008، صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی، جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، الحمدللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آتے ہیں، الحمدللہ۔ بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں، سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے۔
चौथी हदीस सही मुस्लिम के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6880 और मुस्नद इमाम अहमद में 7885 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को 3 दफा पढ़ ले अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह ताला के कलिमात ताम्मा के जरिए उसकी पनाह तलब करता हूं हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा फरमाई। तो अल्लाह के कलिमात ताम्मा के जरिए, ये भी अल्लाह के अस्मा के जरिए। तो जो शख्स रात को ये 3 दफा पढ़ ले तो उस पर किसी किस्म का जहरीले जानवर का डंक, बिच्छू का या सांप वगैरह का असर नहीं करेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त वजीफा है, ये भी इज़कार वाले कार्ड में मौजूद है। 5वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुन्न नबी दाऊद दोनों में मौजूद है। तिरमिज़ी में 3388, सुन्न नबी दाऊद में 5088 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त पढ़ ले 3 दफा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसमें भी अल्लाह ताला के कितने अस्माए आज़म आ गए हैं। अल्लाह के नाम के साथ ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, कि जिसके नाम की बरकत यह है कि उसके नाम के साथ जमीन और आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह हुवा समीउल अलीम, और वही सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। ये 3 दफा जो पढ़ ले सुबह के वक्त शाम तक, उसे कोई नागहानी आफत या मुसीबत या हादसा पेश नहीं आएगा। और जो शाम को पढ़ ले 3 दफा, सुबह तक कोई इस किस्म का हादसा उसको दरपेश नहीं होगा। यह भी हमने अपने अज़कार वाले कार्ड में वजीफा डाला हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं एंड में तारुफ भी करवा दूंगा अपने अज़कार वाले कार्ड का। अच्छा, इसमें इस हदीस में बड़ी जबरदस्त बात आगे चलती है कि जब ये हदीस वो ताबई बयान कर रहे होते हैं, अबान बिन उस्मान ताबई, इन्होंने सुनी होती है सैयदना उस्मान गनी से ये हदीस। तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस सुनकर अपने शागिर्द को तालीम फरमा रहे होते हैं, इस हालत में कि खुद फालिज के मरीज होते हैं। तो वो तबा ताबई इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हजरत आप हमें तो वजीफा बता रहे हैं, अपनी तो आप पे इतनी बड़ी नागहानी आफत पहुंची हुई है। गलती बड़ी सही की थी उन्होंने कि आप पे तो खुद फालिज है। तो उन्होंने आगे बड़ा जबरदस्त जवाब इरशाद फरमाया कि मुझे इस तरह मत देखो, अल्लाह की कसम मैंने उस्मान पर झूठ नहीं बांधा, मैं उस दिन दुआ पढ़ना भूल गया था जिस दिन मुझ पर फालिज का अटैक हुआ। आप जरा यकीन देखें। और ये इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी ने उस तबा ताबई का ये पूरा वाकया इस हदीस के साथ नकल किया कि कितना कामिल यकीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ाइफ के ऊपर ताबईन को, कि उन्होंने कहा कि मुझ पे फालिज का अटैक हुआ ही इसलिए कि मैंने उस दिन ये वजीफा नहीं पढ़ा था, वरना मेरे ये नागहानी आफत मुझे ना पहुंचती। अलबत्ता इसमें ये याद रखिएगा, जिसकी मौत मुकर्रर हो चुकी है वो तो आकर रहेगी, वो नहीं टाल सकती किसी भी वजीफे के साथ। अलबत्ता बाकी ये मामलात अल्लाह ताला इंसान के साथ कर्म फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वीं हदीस होगी। 6ठी हदीस जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3424 और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है 2000 नंबर हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल, हर परेशानी में ये दुआ मांगा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ऐ खुद से जिंदा और हर चीज को जिंदा रखने वाले, कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। यह भी अल्लाह ताला के अस्मा के जरिए है, या हय्यु या क़य्यूम, और ये अस्माए आज़म है या हय्यु या क़य्यूम, यह आयतुल कुर्सी में भी मौजूद है। और आगे एक हदीस भी पर्टिकुलर इसमें आज़म के लफ्ज के साथ इन्हीं अल्फाज के लिए आ भी जाएगी इंशाअल्लाह। और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में आगे भी अल्फाज हैं, हमने अस्कार वाले कार्ड में पूरा वजीफा डाला है। अस्लिह ली शअनी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह मेरे तमाम कामों को संवार दे और मुझे पलक झपकने के बराबर भी अपने नफ्स के हवाले ना करना है, अल्लाह तू ही मुझे संभालना। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सईदा फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई थी और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मुझसे ले ले ये तोहफा कि सुबह शाम ये दुआ जरूर मांग लिया कर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। 7वीं हदीस, ये रिक्कत अंगेज चीज है। जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3505 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को पुकारा था इन कलिमात के साथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और यह वजीफा कुरान में भी आया है,
सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 87 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, फिर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ भी करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह के हुजूर यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के जरिए मुतवज्जे हुआ, अल्लाह ताला उसे कभी महरूम नहीं लौटाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तायीद भी कुरान में है, क्योंकि जब ये दुआ आई सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 87 ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने साथ ही इरशाद फरमाया वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, बिल्कुल इस तरीके से हम मोमिनीन को भी निजात देंगे जो इन कलिमात के जरिए हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। और इसका क्लाइमैक्स, मैं कहता हूं क्लाइमैक्स है इस वजीफे का, अहमियत का, सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 144, ये सूरह यासीन से अगली सूरत है। उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हमें इन अल्फाज के साथ याद ना करते तो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे। यानी इतना अताब था अल्लाह ताला का कि यूनुस अलैहिस्सलाम फिर क़यामत वाले दिन ही मछली के पेट से निकलते अगर हमें इन अल्फाज के साथ ना पुकार लेते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये मैं कहता हूं कि तौबा करने के लिए बेस्ट दुआ है ये, इससे बेस्ट अल्फाज मेरे इल्म में नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह कोई माबूद नहीं मगर तू ही, सुब्हानक तू पाक है, तुझसे तो गलती नहीं हो सकती ना, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही गलती करने वाला हूं, जुल्म करने वाला हूं। यानी अल्लाह ताला को किस तरीके से आप रहमत को अट्रैक्ट किए कि अल्लाह मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती करूंगा, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और मैं इंसान हूं, मेरी तो लाचारी है, मैं तो गलती करूंगा, तो मुझे माफ कर दे। कितना बेस्ट अंदाज है अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। मैं कहता हूं अल्लाह ताला की गैरत को भी क्या जोश आया होगा इस दुआ के ऊपर, और वो अल्लाह ताला ने कह दिया, जोश आप देख लें, सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 144 कि अगर यूनुस ये अल्फाज ना कहता तो उस दिन मछली के पेट से निकाला जाता जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकलेंगे। लेकिन अल्फाज ही उसने ऐसे जबरदस्त कह दिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट इसमें आज़म है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये आयत करीमा के नाम से भी मशहूर है, और लोग घरों में 1.25 लाख दफ़ा और ये वो सारे काम करते हैं, और बड़ी अगरबत्तियां रोशन करते हैं और कहते हैं बड़ा गर्म वजीफा है, आपने सुना होगा। और ये हालांकि जिस बंदे ने ये वजीफा पढ़ा है ताफुन और बदबू वाली जगह पे पढ़ा है, मछली के पेट में, मैदे से ज्यादा कोई ताफुन वाली जगह नहीं होती है। और कुरान के अल्फाज है फिर ज़ुलुमात, अंधेरों में हमें पुकारा है, कोई अंधेरा नहीं था, कोई अगरबत्ती रोशन नहीं थी, कोई लाइट रोशन नहीं थी, ज़ुलुमात में, अंधेरों में हमें पुकारा। उस हालत में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई इसके लिए वुजू प्रोटोकॉल नहीं है, नमाज के अलावा या कुरान पाक को छूने के अलावा किसी और जिक्र के लिए भी वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र हालत जनाबत में भी करते थे, तो अम्मा आयशा ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे वो हालत जनाबत ही क्यों ना हो, यानी गुस्ल फर्ज हो उसमें भी अल्लाह का जिक्र करते थे। जिक्र का कोई प्रोटोकॉल नहीं। अब ये अगरचे है कुरान की आयत है, हम आयत के तौर पे से नहीं पढ़ रहे होते, जब आम हालत में पढ़ते हैं, किसी पे गुस्ल भी फर्ज है वो भी पढ़ सकता है, ये दुआ के तौर पर, क्योंकि हदीस में ये दुआ के तौर पे भी आई। इसलिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं, चाहे वो कुरान पाक की आयात हैं, लेकिन जब हम उनको आम हालत में दुआओं के तौर पे मांग रहे होते हैं, उसके लिए वुजू इवन गुस्ल भी ना हो किसी शख्स का, तो कोई मसला उसके अंदर नहीं है। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और इस तरीके से हम मोमिनीन को निजात देते हैं। अल्लाह अकबर। 8वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3475 और सुनन अबी दाऊद में 1493 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना कि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो रहा था दुआ करते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद
الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کلمات پڑھے اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی ہے. اور پھر دو جملے ارشاد فرمائے جب بھی اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی طرف سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اسم اعظم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس وظیفے کے لیے. اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللہ، کہ بے شک تو ہی اے اللہ، تو ہی اللہ ہے میرا رب. لا الہ الا انت الاحد الصمد، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد، جو کہ ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی برابری کا ہو. ولم یکن لہ کفوا احد. نویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3478، سنن نبی داؤد 1496، سنن ابن ماجہ 3855. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی ان دو آیتوں میں موجود ہے، لیکن آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کون سا ہے. ان دو آیتوں میں موجود ہے. وہ کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. فرمایا اس کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے. وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی ہیں، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی آتے ہیں. اور دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی آیت الکرسی کا پہلا حصہ جس میں نے کہا تھا نا کہ یا حی یا قیوم یہ اسماء اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، اسم اعظم موجود ہے. اور 10ویں اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3575 اور سنن نبی داؤد میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات صبح اور شام 3 دفعہ پڑھا کرو. جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ معوذات ہر شے سے کافی ہو جائیں گے. معوذات 3 پناہ دینے والی چیزیں. یہ تعوذ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو 3 پناہ دینے والی صورتیں صبح و شام 3 دفعہ تلاوت کر لیا کرو. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہیں. یہ ہر شے سے تمہیں کفایت کر جائے گی، اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ، جنوں کے اگینسٹ، جادو کے اگینسٹ، ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی. اور ان میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو ہوا نہ کبھی کسی صحابی پہ ہوا. جب یہ وظیفہ نازل ہو گیا وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا شان نزول کا، اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. یہ تعلیم کے لیے تھا. اور وہ آخری 3 صورتیں ہیں معوذات. پہلی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں ہیں، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5017 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے تھے. یہ صحیح دم ہے، سنت دم. 5017 نمبر حدیث صحیح بخاری کی. حتیٰ کہ اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر، اور بڑے الفاظ زبردست ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو. ظاہر ہے ان ہاتھوں کا، ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
1886 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے میں تہائی قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ تہائی قرآن 1/3 آف قرآن پڑھ لے؟ تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم میں. تو اسی سے وہ چیز بنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو قرآن پاک کا ثواب ہے. تو ثواب ضرور ہے لیکن پورا قرآن پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا، ثواب ضرور مل جائے گا، کیونکہ نیکیاں قیامت والے دن تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائے گی کہ یہ کرتے ہیں ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے پورے قرآن کے ساتھ ہی. 2 صورتیں، ایک سورۃ الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس کے مقابلے کی کسی اور سورت کی فضیلت نہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے، اور دوسری یہ سورہ اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں. جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سورۃ الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دے گی. الحمدللہ. تو یہ محبت سورۃ الاخلاص کے ساتھ ہر مواحد کو ہونی چاہیے. یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس تعریف پہ کائنات کی کوئی ہستی پوری نہیں اترتی. یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی. الحمدللہ. اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن میں کہاں ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے.